بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اغوا کرنے والوں کی آپس میں ٹھن گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ صفدر نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا، لیکن اس میں عمران کی تبدیلی کا کیا جواز ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا، جواز بنایا گیا ہے۔ جس نے اغوا کیا ہے اس کے اغوا کو غلط ثابت کرنے کے لیے دوسری پارٹی نے اصل عمران کے بجائے نقلی عمران یہاں ڈال دیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ بات حلق نہیں اترتی۔ بہرحال اب ہمارا کیا پروگرام ہونا چاہیے؟ جولیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پروگرام تو ظاہر ہے یہاں سے باہر نکلنے کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک یہ دیواریں نہ ہٹیں ہم باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر ابھی تک تو وہ مطمئن ہیں کہ ہم بدستور بے ہوش ہیں، اور اسی بات کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ یہی بند کمرہ ہمارا مدفن بھی بن سکتا ہے۔ صفدر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، فی الحال حالات کو جانچا جائے، پھر جیسا موقع ہوگا ویسا ہی کر لیا جائے گا۔ جولیا نے اس بار فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مگر باس، اسی لمحے جوزف کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید عمران کے بارے میں فکر مند تھا۔ تمہارا باس ڈھیٹ ہے، وہ مرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مسٹر، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ باس کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی تمہارے لیے موت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا، لڑنے کی ضرورت نہیں، اس وقت ہم دشمنوں کے قبضے میں ہیں، خاموش رہو۔ اس بار صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد جوزف اور تنویر دونوں میں سے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ اسٹریچر نما ان تختوں پر لیٹے لیٹے انہیں کافی دیر ہو گئی، لیکن نہ ہی کوئی شخص اندر آیا اور نہ ہی انہیں کسی نے چھیڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ انہیں یہاں ڈال کر بھول ہی گئے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پڑے پڑے وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کافی دیر بعد صدیقی نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ سوائے دیواروں سے سر پھوڑنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ صفدر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور ایک بار پھر پہلی جیسی خاموشی چھا گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک فانوس کی روشنی یک لخت تیز ہو گئی اور انہوں نے بے اختیار آنکھیں موند لیں۔ البتہ ان کے اعصاب تن گئے تھے۔ وہ موندی ہوئی آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لے رہے تھے، اور پھر چند لمحوں بعد ان کے سامنے کی دیوار تیزی سے شفاف ہوتی چلی گئی، اور پھر انہیں دیوار کی دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا جس میں مختلف مشینری نصب تھی۔ درمیان میں ایک میز کے پیچھے ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ مرد کو انہوں نے فوراً ہی پہچان لیا، یہ وہی تھا جو عمران کو لے گیا تھا، جبکہ عورت کو بھی خاور، صدیقی، کیپٹن شکیل اور صفدر نے پہچان لیا تھا۔ یہ مادام ایشلے تھی، جو پہلے بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کمرے میں ایک اور آدمی بھی موجود تھا، وہ ایک مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ مرد اور عورت آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں اس کمرے میں نہ پہنچ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چھت پر ایک کھٹکا سا محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے دو مضبوط سی رسیاں چھت سے نیچے آتے دیکھیں۔ ان رسیوں کے سروں پر آہنی کنڈے لگے ہوئے تھے۔ رسیاں عمران والے تخت کے عین اوپر تھیں، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان رسیوں کے کنڈے عمران کے تخت کے دونوں سروں پر جم گئے۔ دوسرے لمحے نقلی عمران والا تختہ ان رسیوں کی مدد سے بلند ہوتا چلا گیا، اور پھر چھت کے خلا میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھت دوبارہ برابر ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہی تختہ دوسرے کمرے کی چھت سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر اس آپریٹر نے اس تختے کو گھسیٹ کر ایک اور مشین کے ساتھ رکھا اور اس پر موجود نقلی عمران کے منہ پر ایک کنٹوپ چڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کنٹوپ ہٹایا گیا، اور اس بار انہوں نے مادام ایشلے کو چونک کر کھڑا ہوتے دیکھا۔
اس کا ساتھی مرد بھی کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے آثار نمایاں تھے، جبکہ وہ آپریٹر بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ دیوار البتہ اسی طرح روشن تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس لمبے تڑنگے آدمی کا ڈرامہ کامیاب رہا ہے۔ ہمیں اغوا مادام ایشلے نے کیا تھا، لیکن اس آدمی نے عمران کو بدل کر اس کی کارکردگی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، صفدر نے دبے دبے لہجے میں کہا، اور اس بار جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب حالات کی اس نہج کو سمجھ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد انہیں کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلتا ہوا نظر آیا اور وہی آپریٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 مسلح افراد تھے جنہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ آپریٹر تیزی سے دائیں طرف نصب مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے مشین پر لگے ہوئے چند بٹن دبائے تو شفاف دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں اطراف میں سمٹتی چلی گئی۔ دیوار کے سمٹتے ہی آپریٹر اور 4 مسلح افراد تیزی سے اس بڑے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں جولیا اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ انہیں گولیوں سے بھون ڈالو، ایک بھی زندہ نہ بچے، اس آپریٹر نے اندر آتے ہی چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے مشین گنیں سیدھی کیں اور قطار کی صورت میں پھیلتے چلے گئے تاکہ بیک وقت ہر ایک پر فائر کھول سکیں کہ اچانک صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور چوہان یک لخت اڑتے ہوئے ان 4 پر آ گرے۔ چونکہ یہ 4 ان کی سیدھ میں تھے، اس لیے انہوں نے ہی حرکت میں آنا ضروری سمجھا۔ مشین گن بردار اور وہ آپریٹر چونکہ ان کی طرف سے مطمئن تھے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور تختوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ اس طرح ان پر اچانک دھاوا بول دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بر وقت اپنا دفاع نہ کر سکے اور دوسرے لمحے ان 4 کی مشین گنیں زمین پر پڑی تھیں اور وہ عمران کے ساتھیوں کی گرفت میں تڑپ رہے تھے۔ آپریٹر جو کہ بارکر تھا، اس اچانک کایا پلٹ پر ایک لمحے کے لیے بت بنا کھڑا رہا اور پھر اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اسی لمحے صفدر نے اپنی گرفت میں موجود شخص کو انتہائی پھرتی سے اس پر دھکیل دیا، اور اب باقی ساتھی بھی اچھل کر نیچے آئے اور اس بار مسئلہ چند ہی لمحوں میں نمٹ گیا۔ مشین گنوں سے مسلح افراد دیکھتے ہی دیکھتے اپنی گردنیں تڑوا بیٹھے، جبکہ صفدر بارکر کو اوندھے منہ زمین پر ڈال کر خود اس پر چڑھا بیٹھا تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ پوری قوت سے فرش پر دے مارا، اور آپریٹر کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، بولو مادام ایشلے کہاں گئی ہے؟ صفدر نے غراتے ہوئے کہا، وہ باس ہنری کے ساتھ گئی ہے۔ بارکر نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا، کہاں؟ جلدی بولو۔ صفدر نے ایک بار پھر اس کا منہ فرش پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں اتنی وحشت تھی کہ جیسے وہ کسی انسان کے بجائے کسی سانپ کا سر کچل رہا ہو۔ 0 پوائنٹ پر بارکر کے حلق سے بے اختیار نکلا، اور وہ نہ جانے اب تک ہوش میں کیسے تھا۔ کہاں ہے 0 پوائنٹ؟ صفدر نے اس کے بال پکڑ کر اس کا سر اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ایک بار پھر اس کے سر کو فرش پر مارنا چاہتا ہو۔ مت مارو، مجھے مت مارو، میں مر جاؤں گا، بارکر نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ بولو 0 پوائنٹ کہاں ہے؟ صفدر نے اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، وہ ہنری کے آدمیوں کی جگہ ہے، بیکر سٹریٹ میں 15ویں کوٹھی، بارکر نے بے اختیار جواب دیا۔ وہ وہاں کیوں گئے ہیں؟ صفدر نے اس کے سر کو فرش کی طرف جھکاتے ہوئے کہا، باس ہنری اصلی عمران کی لاش دکھانے لے گیا ہے، بارکر نے جواب دیا، اور صفدر نے دوسرا ہاتھ اس کے مخالف سمت والے کاندھے پر رکھ کر اس نے سر کو دوسری سمت میں تیزی سے گھما دیا۔ کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی صفدر کے جسم کے نیچے دبا ہوا بارکر کا جسم تیزی سے کانپا اور پھر ساکت ہو گیا، اور صفدر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے اس سے یہاں موجود لوگوں کے متعلق پوچھنا تھا، جولیا نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، صفدر نے جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس دیوار کی طرف بڑھا جو پہلے کھلی تھی اور جس میں سے عمران کو باہر نکالا گیا تھا۔ اس نے اس کے کونے میں جا کر دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا تو دیوار ایک بار پھر درمیان سے پھٹ کر سمٹتی چلی گئی۔ آؤ، یہ راستہ یقیناً خفیہ طور پر عمارت سے باہر نکلے گا، صفدر نے کہا، اور پھر باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس خالی جگہ کو کراس کر کے ایک راہداری میں پہنچ گئے۔
راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا جو بند تھا۔ صفدر اس دروازے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اس نے اس کی دہلیز کے قریب دائیں طرف ایک چھوٹا سا بٹن تلاش کر لیا۔ اس بٹن کو دباتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے۔ وہ سب تیزی سے دروازے کو کراس کر گئے اور اب انہوں نے اپنے آپ کو ایک ویران سی سڑک پر موجود پایا۔ دروازہ ایک دیوار میں نصب تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، صفدر جھکا اور اس نے اسی کونے میں موجود اسی طرح کے بٹن کو دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی نہ صرف دروازہ بند ہو گیا بلکہ سرر کی آواز سے دروازے کے سامنے دیوار بھی برابر ہو گئی۔ اب کوئی بھی اس دیوار کو دیکھ کر یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہاں کبھی کوئی دروازہ بھی موجود تھا۔ سڑک ویران پڑی ہوئی تھی اور وہ سب تیزی سے سڑک کراس کر کے سامنے والی عمارتوں کی درمیانی اسٹریٹ میں بھاگتے چلے گئے اور پھر مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ جلد ہی ایک بڑے چوک میں آ گئے۔ میں اور کیپٹن شکیل بیکر اسٹریٹ جاتے ہیں، تم سب لوگ کسی ہوٹل میں پہنچ جاؤ۔ بولو کون سے ہوٹل میں جاؤ گے تاکہ ہم بعد میں تم سے وہاں کانٹیکٹ کر سکیں۔ صفدر نے تیز لہجے میں جولیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہم سب کیوں نہ بیکر اسٹریٹ جائیں؟ ہو سکتا ہے وہاں عمران کو ہماری ضرورت ہو۔ جولیا نے کہا، نہیں، وہاں زیادہ بھیڑ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور پھر ہماری ابھی تلاش شروع ہو جائے گی اور اکٹھے ہونے کی صورت میں ہمارا پکڑا جانا بھی یقینی ہے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، او تو پھر ایسا ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھیڑ میں ہم آسانی سے وقت گزار سکتے ہیں۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے، صفدر نے جواب دیا اور پھر کیپٹن شکیل کا ہاتھ پکڑ کر وہ تیزی سے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند باتیں وضاحت طلب ہیں، یا تو تم نجومی ہو گئے ہو یا پھر تمہارا دماغ ضرورت سے زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، او ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہاری الجھن سمجھ گیا ہوں۔ اس ابھار کا پتہ مجھے پہلے ہی چل گیا تھا۔ میرا بیڈ، ظاہر ہے اب اسے بیڈ ہی کہوں گا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اس دیوار کے نزدیک تھا اور فراغت کے وقت میں اسی دیوار کا جائزہ لیتا رہا کیونکہ اسی دیوار سے پرنس کو لے جایا گیا تھا۔ صفدر نے جواب دیا، گو وہ اردو میں بات کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے احتیاطاً عمران کا نام نہ لیا تھا۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن وہ بٹن؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اکثر راہداریوں کے ایسے اختتام پر جب دیوار آ جائے تو یا بٹن ہوتا ہے یا ابھار یا کوئی ہک۔ صفدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور کیپٹن شکیل سر ہلا کر رہ گیا۔ تم تو مجھے شرلاک ہومز کے بھی استاد لگتے ہو۔ بہرحال تم نے اس آپریٹر سے یہ کیوں پوچھا کہ مادام کہاں گئی ہے؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ جہاں مادام گئی ہے وہیں پرنس بھی ہوگا؟ کیپٹن شکیل کے سوالات کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ گفتگو تو ہمارے کمرے میں سنائی نہ دے رہی تھی لیکن میں بخوبی سن رہا تھا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے پوچھا، کبھی گونگوں کے اسکول میں گئے ہو؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، گونگوں کے اسکول میں؟ نہیں تو۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں سچ مچ کی حیرت نمایاں تھی۔ وہاں استاد گونگوں اور بہروں کو ہونٹوں کے ہلنے سے گفتگو کرنے والے کی بات سمجھنے کا فن سکھاتے ہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں نے اس فن میں باقاعدہ ڈپلومہ حاصل کیا ہوا ہے۔ تمہارے ہونٹ ہلے تو دیکھ کر سمجھ جاؤں گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور میں نے ہنری اور مادام ایشلے کے ہونٹوں کی حرکات کا باقاعدہ جائزہ لیا تھا، اور بعد میں اس آپریٹر نے خود ہی تصدیق کر دی کہ ہنری وہاں مادام ایشلے کو اصل پرنس دکھانے گیا ہے۔ صفدر نے جواب دیا، گڈ، ویری گڈ، تمہاری صلاحیتیں واقعی قابل داد ہیں، مجھے تو تمہاری شاگردی کرنا پڑے گی۔ کیپٹن شکیل نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، سر بیکر اسٹریٹ آ گئی ہے۔ اسی لمحے ٹیکسی ڈرائیور کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ اپنی باتوں میں لگ کر انہیں احساس تک نہ ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ چوک پر روک دو، صفدر نے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی تھوڑی دور موجود چوک کے قریب روک دی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ دونوں اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کر ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بڑھنے لگے۔ ان کی نظریں کوٹھیوں کے نمبروں پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں 15 نمبر کوٹھی نظر آ گئی۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ ارے اس کی تو باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا،
اور صفدر نے بھی سر ہلا دیا۔ کچھ لوگ جن کے اوور کوٹوں کی بغلوں میں مشین گنوں کا ابھار صاف نمایاں تھا، کوٹھی کے گرد اس انداز میں گھومتے محسوس ہو رہے تھے جیسے اس کی نگرانی کر رہے ہوں۔ اب کیا کریں؟ کیا اندر جائیں؟ صفدر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ وہ دونوں ایک عمارت کی آڑ میں کھڑے تھے۔ براہ راست تو جانا مشکل ہے، البتہ دائیں بائیں موجود کوٹھیوں میں داخل ہو کر شاید پہنچ جائیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے انہوں نے 16 نمبر کوٹھی کا پھاٹک کھلتے دیکھا۔ ایک کار اس میں سے باہر نکلی اور گیٹ کراس کر کے سامنے رک گئی۔ سٹیئرنگ پر ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ پھاٹک بند ہوا اور پھر اس کی ذیلی کھڑکی سے ایک نوجوان لڑکی باہر آئی۔ اس نے ذیلی کھڑکی کو لاک کیا اور پھر کار میں بیٹھ گئی۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ لو، کام بن گیا شکیل، اس لڑکی نے پھاٹک لاک کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ ہے بھی ملحقہ کوٹھی، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے تائید میں سر ہلا دیا۔ تم پہلے اس کی سائیڈ گلی میں پہنچو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، اکٹھے جانا ٹھیک نہیں ہے، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل اطمینان سے چلتا ہوا سڑک کراس کر کے اس کوٹھی کی سائیڈ گلی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا تو چند منٹ بعد صفدر بھی حرکت میں آیا، لیکن وہ کیپٹن شکیل کی طرح براہ راست جانے کے بجائے پہلے آگے بڑھتا گیا، اور پھر کچھ فاصلہ دے کر اس نے سڑک کراس کی اور دوسری طرف کی ایک اور گلی میں گھس گیا۔ اس گلی کے اختتام پر وہ واپس مڑا اور پھر 2 کوٹھیاں چھوڑ کر وہ اس گلی کے دوسری طرف سے اندر داخل ہوا جہاں کیپٹن شکیل پہلے سے موجود تھا۔ کیپٹن شکیل ایک کوڑے کے ڈرم کی آڑ میں رکا ہوا تھا۔ صفدر کے وہاں پہنچتے ہی وہ باہر آ گیا۔ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی، چنانچہ کیپٹن شکیل نے پہل کی اور ایک ہی جمپ میں وہ چھوٹی دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے وہ آہستگی سے دوسری طرف اترتا چلا گیا۔ صفدر نے بھی اس کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ دونوں اندر پہنچ چکے تھے۔ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ دونوں آہستہ سے اٹھ کر لان کراس کرتے ہوئے 15 نمبر کوٹھی کی دیوار کی طرف بڑھنے لگے، مگر ابھی وہ مطلوبہ دیوار تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ اچانک وہ ٹھٹک گئے۔ کوٹھی کی عمارت کے اندرونی طرف انہیں کھٹکا سا سنائی دیا، ایسا کھٹکا جیسے کوئی دھات کی چیز فرش پر گری ہو۔ اندر تو کوئی ہے، صفدر نے کیپٹن شکیل کا ہاتھ دباتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دیوار پر چڑھیں تو وہ باہر آ جائے، ویسے یہ اندرونی دیوار خاصی اونچی ہے، پہلے اسے چیک کر لیں کہ اندر ہے کون، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا ضرورت ہے، ہمارا مقصد تو 15 نمبر میں جانے کا ہے، صفدر نے کہا، لیکن کیپٹن شکیل اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا تیزی سے عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مجبوراً صفدر کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ برآمدے میں سے ہوتے ہوئے بڑی احتیاط سے اندرونی راہداری میں آ گئے۔ دوسرے لمحے انہیں ایک دروازے سے روشنی کی لکیر سی باہر آتی دکھائی دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چمٹ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، لیکن دروازہ ابھی خاصا دور تھا کہ اچانک کوئی چیز انہیں دروازے کی چوکھٹ میں گرتی دکھائی دی، اور وہ دونوں بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ دونوں دھماکے کے رد عمل سے فرش پر گر گئے۔ پہلے دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور انہیں کمرے کی چھت، بیٹھی اور دیواروں کے پتھر اڑتے صاف محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے اندر سے چیخ سنائی دی اور وہ دونوں بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ برآمدے کی دیواروں میں بھی کریک پڑ گئے تھے اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ ہر طرف گرد و غبار سا پھیل گیا تھا، لیکن چیخ نے انہیں میکانکی انداز میں اٹھ کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ چیخ مارنے والے کی آواز ان کے کانوں کے لیے مانوس تھی، اور پھر وہ دونوں دوڑتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دروازے اور بیٹھے ہوئے کمرے کی طرف چلے گئے۔ دیوار کا بہت سا حصہ جہاں دروازہ تھا غائب ہو چکا تھا۔ اندر کمرے میں ہر طرف بجری اور سریے پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں ایک ٹوٹی ہوئی میز کے نیچے پڑا ہوا عمران صاف نظر آ گیا۔ عمران کے اوپر میز تھی اور اس کے اوپر چھت کا بے پناہ ملبہ تھا۔ میز نے عمران کو آدھے سے زیادہ ڈھانپ لیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے ملبے کو پھلانگتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور پھر ان دونوں نے بڑی پھرتی سے ٹوٹی ہوئی میز کو ہٹا کر اس کے نیچے سے عمران کو باہر نکال لیا۔ عمران کی نبض چل رہی تھی، وہ بے ہوش تھا، البتہ اس کی ٹانگوں، بازوؤں اور سر پر خاصے زخم آئے تھے۔ او جلدی نکلو، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے،
صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر اس نے جھپٹ کر عمران کو اپنے کاندھے پر لاد لیا۔ اسی لمحے انہیں کوٹھی کے باہر دوڑتے ہوئے قدموں اور لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ پچھلی طرف سے نکلو، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر وہ عمران کو اٹھائے کوٹھی کی عقبی سمت میں آئے اور چند ہی لمحوں بعد وہ کوٹھی کی عقبی دیوار کو پھلانگ کر باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے سامنے والی گلیوں میں دوڑتے چلے گئے۔ دوسری ہی گلی میں ایک کوٹھی کے پھاٹک پر انہیں کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ نظر آیا اور صفدر نے اس کوٹھی کا رخ کر لیا۔ ظاہر ہے وہ عمران کو اس حالت میں اٹھائے سڑک پر نہ جا سکتا تھا، اس لیے یہ کوٹھی جو یقیناً خالی پڑی ہوئی تھی اسے غنیمت نظر آئی۔ میڈم، آپ واقعی گریٹ ہیں، آپ نے بر وقت مجھے ٹرانسمٹ کر لیا، ورنہ وہ شیطان مجھے نہ چھوڑتا، ہنری نے کراہتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ٹرانسمٹ ہو کر کوٹھی پہنچ چکے تھے اور اس وقت وہ دونوں آپریشن روم میں موجود تھے۔ ایک ڈاکٹر ہنری کی زخمی ٹانگ کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا۔ تمہارا فیوز وہاں رہ گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خنجر کی مدد سے اس فیوز کو ہی نکالنا چاہتا تھا، مادام ایشلے نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ او مادام، یہ بہت خطرناک ہے۔ عمران سائنس کا طالب علم ہے، وہ اس پر ریسرچ کر کے اس کی ماہیت معلوم کر لے گا، اسے فوراً تباہ کر دو، ہنری نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا، اور مادام، جو شاید ذہنی طور پر کوئی واضح فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، ہنری کی بات سنتے ہی تیزی سے ایک مشین کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے مشین کے سامنے پڑا ہوا سٹول کھینچا اور اس پر بیٹھ کر اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین کے درمیان موجود سکرین روشن ہو گئی اور اس پر بجلی کی لہریں سی دائیں بائیں کوندتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ مادام نے تیزی سے ایک ناب کو گھمانا شروع کر دیا۔ اس ناب کے گھومنے سے ایک بڑے سے ڈائل پر سرخ رنگ کی سوئی حرکت کرنے لگی، اور جب سوئی ایک مخصوص ہندسے پر پہنچی تو مادام نے ناب گھمانی بند کر دی اور پھر اس ناب کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی سکرین پر جھماکا سا ہوا اور ساتھ ہی ایک منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ سکرین پر عمران راڈش کے میک اپ میں ایک کوٹھی کی عمارت کی طرف دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فیوز عمران کے پاس ہی ہے، ورنہ وہ سکرین فوکس پر نہ آتا، ہنری نے، جو بیڈ پر لیٹا ہوا مشین کی طرف دیکھ رہا تھا، چیختے ہوئے کہا، اور مادام نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے عمران کوٹھی کے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب سکرین پر صرف اس کمرے کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی الیکٹرانک انجینئر کی ورکشاپ دکھائی دے رہی تھی۔ عمران تیزی سے ایک میز کے پاس بیٹھا اور پھر اس نے جیب سے ہنری والا فیوز نکالا اور میز پر موجود آلات کو اٹھا کر اسے چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ فیوز پھاڑ دو، یہ بہترین موقع ہے، اس سے لازماً عمران کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے، ہنری نے دوسری بار چیختے ہوئے کہا، اور مادام تیزی سے اٹھ کر ساتھ والی مشین کی طرف جھپٹی۔ اس نے اس مشین سے منسلک ایک تار کھینچ کر پہلے والی مشین کے ایک خانے میں فٹ کی۔ اس کے ہاتھ بڑی پھرتی سے چل رہے تھے۔ جب تار صحیح طریقے سے منسلک ہو گئی تو اس نے وہ مشین آن کر دی۔ یہ انرجی مشین تھی۔ اب اس مشین کی مدد سے وہ فیوز میں موجود تباہ کرنے والے سسٹم کو آن کر سکتی تھی۔ مشین کو آن کر کے مادام دوبارہ پہلے والے سٹول پر بیٹھ گئی۔ عمران ابھی تک فیوز چیک کرنے میں مصروف تھا، اور پھر مادام نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسی سرخ رنگ کے بٹن کو ایک بار پھر دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی انرجی مشین میں گونج سی پیدا ہوئی، اور پھر گونج تیزی سے بڑھتی چلی گئی، اور پھر یکلخت سکرین پر تیز روشنی پھیلتی چلی گئی۔ عمران کا فیوز والا ہاتھ ہوا میں بلند ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی سکرین تاریک ہو گئی اور انرجی مشین کی گونج بھی یکلخت ختم ہو گئی۔ وہ مارا، زندہ باد، ختم ہو گیا عمران، ہم ہار کر بھی جیت گئے، ہنری نے بے اختیار نعرہ مارا، اور مادام کا چہرہ بھی مسرت سے کھل اٹھا۔ سکرین پر پھیلنے والی روشنی نے ثابت کر دیا تھا کہ فیوز پھٹ گیا ہے، اور اس نے یقیناً اس پورے کمرے کو بھی اڑا دیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ عمران اس تباہی سے بچ نہیں سکتا تھا۔ مادام ایشلے کو خوشی اس بات پر تھی کہ آخرکار عمران اسی کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، اور وہ ہنری پر سبقت حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اس نے بڑے فاتحانہ انداز میں مشینوں کو بند کیا۔ اب بولو ہنری، اب تو یقین آ گیا کہ آخرکار عمران میرے ہاتھوں ہی ختم ہوا۔ مادام نے بڑے فاتحانہ انداز میں مڑ کر ہنری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ یس مادام،
میں تسلیم کرتا ہوں، ہنری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور مادام کا چہرہ اور کھل اٹھا۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے اس نے دشمنوں کا بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ ہنری نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اوہ، ان کا کیا ہے؟ انہیں تو بارکر نے ختم کر ہی دیا ہوگا۔ بے ہوش اور بندھے ہوئے آدمی مشین گنوں کی گولیوں سے بھلا کیسے بچ سکتے ہیں؟ مادام نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی اس کے ساتھیوں کی کوئی اہمیت نہیں، وہ زندہ بھی رہ جائیں تب بھی پاور لینڈ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ صرف یہی شیطان ایسی صلاحیتوں کا مالک تھا کہ اس سے ہر چیز ممکن تھی۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم آرام کرو ہنری، میں بھی ذرا جا کر ترمزی کا پتہ کروں، اور پھر اسے خوشخبری بھی تو سنانی ہے۔ مادام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہنری کے سر ہلانے پر وہ بڑے فاتحانہ انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ چینری کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کا پیسنجر لاؤنج مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ لاؤنج میں ہر قومیت، رنگ و نسل کے افراد موجود تھے۔ چونکہ بین الاقوامی پرواز موسم کی اچانک خرابی کی وجہ سے 2 گھنٹے لیٹ کر دی گئی تھی، اس لیے مسافر گروپوں کی صورت میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک کونے میں عمران اور اس کے تمام ساتھی سوائے جوزف اور جوانا کے ایک بڑی سی میز کے گرد موجود تھے۔ وہ سب اس وقت ایکریمین میک اپ میں تھے، اور ان کے لباس اور انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دولت مند سیاحوں کا ایک ایسا گروپ ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی سیر و تفریح ہوتا ہے۔ عمران بھی ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اس وقت ایکریمین میک اپ میں تھا، البتہ اس کے سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے اتفاقاً کسی حادثے کی بنا پر اس کے سر پر چوٹ آ گئی ہو۔ یہ پٹی خوبصورت لگ رہی ہے۔ صفدر نے، جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، مسکرا کر کہا، اگر تم بر وقت نہ پہنچ جاتے تو کفن اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر کے ساتھ ساتھ باقی افراد بھی مسکرا دیے۔ مریں آپ کے دشمن، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دشمن کہاں مرتے ہیں، ہر بار جل دے کر بھاگ جاتے ہیں، عمران نے اسی طرح منہ لٹکا کر کہا۔ ویسے عمران صاحب، اس تمام مشن کی بھاگ دوڑ اپنی سمجھ میں نہیں آئی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آنی بھی نہیں چاہیے، بھاگتے دوڑتے آدمی کا سانس پھول جاتا ہے اور دماغ چکرانے لگتا ہے، پھر سمجھ کہاں سے آئے؟ آرام سے کہیں بیٹھو تو سمجھ آئے، عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ واپس پاکیشیا جا رہے ہیں، کیا آپ پاور لینڈ نہیں جائیں گے؟ چوہان نے اس بار پوچھا۔ وہ لیکچر جو میں نے ہوٹل میں دیا تھا بھول گئے؟ بھائی ضرور جائیں گے، لیکن پوری تیاری کر کے۔ ہم نے پاور لینڈ میں مرغابیوں کا شکار تو نہیں کھیلنا کہ ایک رائفل اٹھا کر پہنچ جائیں، اور پھر اس میں داخلہ اب تک مسئلہ بنا ہوا تھا، اب کم از کم داخلے کا ٹکٹ تو مل ہی گیا ہے، داخل بھی ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ چوہان، عمران صحیح کہہ رہا ہے، پاور لینڈ بہت بڑی طاقت ہے، وہاں جانے کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنا ہوگی، ٹرانسمٹ فیوز تیار کرنے ہوں گے، ظاہر ہے اس سارے کام میں 1-2 ماہ تو لگ ہی جائیں گے۔ صفدر نے عمران کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہنری اور مادام تو مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ عمران ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اتنی جلدی بھی نہیں ہے، آرام سے چلے جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تمہارا چوہا وہاں اکیلا پھر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ صحرا میں گانا گاتا پھر رہا ہو، جولیا جولیا پکاروں میں۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور سب لوگ تو ہنس پڑے، البتہ جولیا کا منہ سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، ویسے اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ غصہ مصنوعی ہے، آج تک تو 7 اپ ہی سنتا آیا تھا، آج معلوم ہوا ہے کہ لیڈیز کے لیے نیا مشروب نکلا ہے، شٹ اپ۔ بہت خوب، شٹ اپ کا مطلب ہے اوپر سے بند، یعنی زبان بند۔ واہ واہ، کیا مشروب ہے، ناممکن کو ممکن کر دینے والا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل نکلی، اور جولیا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اٹھ کر لاؤنج کے باہر برآمدے کی طرف چلی گئی۔ آپ ہر وقت جولیا کو کیوں تنگ کرتے رہتے ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، تاکہ جولیا سمارٹ رہے، پھیلی ہوئی عورت مجھے عورت کم اور بھینس زیادہ لگتی ہے، عمران نے جواب دیا، اور صفدر کا بے اختیار کہہ کہا نکل گیا۔ انہی خوش گپیوں میں 2 گھنٹے گزر گئے، اور پھر جہاز کی روانگی کا اعلان ہوتے ہی لاؤنج میں بھگدڑ سی مچ گئی، اور سب رن وے کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھنے لگے، اور تھوڑی دیر بعد دیو ہیکل جیٹ انہیں اٹھائے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔
عمران بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ٹرانسمٹ فیوز تیار کرے تاکہ پاور لینڈ کا مشن مکمل کیا جا سکے۔ اس کے خیال کے مطابق اس نے پاور لینڈ کے خلاف آدھی جنگ جیت لی تھی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاور لینڈ میں داخلے کا تھا، اور آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز کی تیاری کے بعد یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہ رہا تھا۔ یہ پاور لینڈ کی بدقسمتی تھی کہ آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز اس وقت پھاڑا گیا تھا جب عمران اس کی مشینری کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اب اس کا بنا لینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اور پھر پاکیشیا میں سرداور بھی موجود تھے جن کی مدد سے یہ فیوز اور بھی زیادہ تیزی سے تیار کیے جا سکتے تھے۔ البتہ اس بار عمران در حقیقت موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ اگر صفدر اور کیپٹن شکیل بر وقت اسے اٹھا کر اس خالی کوٹھی میں نہ لے جاتے اور پھر اس کی فوری مرہم پٹی نہ ہو جاتی تو شاید وہ اس بے ہوشی کے عالم میں ہی عالم بالا کو ٹرانسمٹ ہو جاتا۔ ہوش میں آنے کے بعد کی کارروائی عمران کے لیے مشکل نہ تھی۔ وہ چینری میں کئی بار آیا تھا اور یہاں اس کے ایسے دوست موجود تھے جو اس کی مدد کرنا فخر سمجھتے تھے، چنانچہ ان سب کو سر چھپانے کی جگہ بھی مل گئی اور نئے میک اپ بھی، ان کے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات بھی تیار ہو گئے اور انہیں آسانی سے واپسی کی ٹکٹیں بھی مہیا ہو گئیں۔ جوزف اور جوانا چونکہ ہر میک اپ میں پہچانے جا سکتے تھے، اس لیے عمران ان دونوں کو فی الحال وہیں چھوڑ آیا تھا تاکہ ان سب کے صحیح سلامت پاکیشیا پہنچنے کے بعد وہ واپس آئیں۔ اس طرح ان کی مدد سے پاور لینڈ والے ان سب کا کھوج نہ نکال سکیں گے۔ ویسے اسے یقین تھا کہ مادام ایشلے اور ہنری دونوں اس کی موت کا جشن ضرور منا رہے ہوں گے، کیونکہ عمران کی زندگی اس بھاری میز کے الٹ کر اس کے اوپر آ جانے کی وجہ سے بچ گئی تھی، ورنہ کمرے کی اس طرح اچانک تباہی کے بعد اس کا زندہ بچ جانا ناممکن تھا۔ عمران، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی چپ چپ ہو۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا سے شاید عمران کی سنجیدگی اور خاموشی برداشت نہ ہو سکی تھی، اس لیے اس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، سوچ رہا ہوں کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، کیا میں اسی طرح ہجر و فراق میں تڑپتا ہوا ایک روز مر جاؤں گا؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا، ویسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ اب تم بھی مطلب پوچھو گی؟ یہی تو ٹریجڈی ہے۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ کاش تم سنجیدہ ہوتے تو شاید اب تک میں خوشی سے مر چکی ہوتی۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ارے پچھلی سیٹ پر تنویر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے سن لیا تو میری خودکشی کی حسرت دل ہی میں رہ جائے گی، عمران نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور جولیا نے بے اختیار منہ پھیر لیا۔